مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور بہت عظیم اور بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جو باتیں بھی کہی ہیں تمام باتیں ان کے بالکل فیکٹ ہوں گی. آخر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو پہلے بھی ہوا، اس لیے مولانا سجاد نعمانی کی گفتگو کو یا ان کی اسپیچ کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کیا جائے بلکہ ان کے بیک کو دیکھا جا کر کس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا. نعمانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں ان کی بھرپور مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں. مفتی محمد اکبر قاسم. مفتی صاحب، مولانا سجاد نعمانی جی نے مسلم لڑکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکول اور کالج نہ جائیں، یونیورسٹی ایسا اور زیادہ تعلیم نہ حاصل کریں. ایسا کرنے سے وہ اپنے اخلاق و کردار کا سودا کر دیتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور بہت عظیم اور بہت بڑی شخصیت ہے. جس خانوادے سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے جو باتیں بھی کہی ہیں تمام باتیں ان کے بالکل فیکٹ ہوں گی. آخر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو پہلے بھی ہوا کچھ سالوں پہلے اور ہوتا ہوا آ رہا ہے اور آنے والے وقت میں جو ہوگا، اس منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اسکولوں میں کالجوں میں جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہو، یعنی جہاں بوائز اور گرلز مل کر بیٹھتے ہوں اور تعلیم ہوتے ہوں، تو ایسی جگہ پر جانے سے انہوں نے منع کیا ہے. اب اگر مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اس بیان کو اور اس اسپیچ کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا جائے کہ مولانا سجاد نعمانی اپنی بہن بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے ہیں یا ان کو زیادہ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے ہیں، یہ ان کی تھنکنگ کی بات ہے، ان کی سوچ کی بات ہے. بات تو ایک ہوتی ہے لیکن سوچنے والے کا الگ الگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس لیے مولانا سجاد نعمانی کی گفتگو کو یا ان کی اسپیچ کو توڑ مڑوڑ کر کے نہ پیش کیا جائے بلکہ ان کے بیک کو دیکھا جا کر کس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو اس پر ہم رد عمل کیا ہونا چاہیے. وجہ تو یہ ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں ان کی بھرپور مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں اور میں بھی اپنی بہن بیٹیوں سے نصیحت کر رہا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ایسی جگہ جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہو، جہاں پر بوائز اور گرلز مل کر بیٹھتے ہوں، وہاں پر وہ تعلیم کرنے سے گریز کریں، اس لیے کہ آنے والا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. شریعت میں کیا کسی طرح کی کوئی پابندی ہے مسلم مہیلاؤں کو پڑھنے کے لیے؟ نہیں، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. دنیاوی جو تعلیم ہے ایک ہنر ہے اور ہنر کو سیکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ سب سے جو پہلی تعلیم ہے وہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے مطلب قرآن کی تعلیم کو پہلے سیکھو. ماں باپ بھائی بہن اپنے پڑوسیوں کو کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پہلے مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو ہنر بھی حاصل کر سکتے ہو، IAS IPS یا DM کلیکٹر پروفیسر کچھ بھی کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن آ جائے جو اس سچویشن ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہے کہ ہمارے بہن بیٹیوں کو اس کا شکار بنایا جاتا ہے اور لڑکیاں اور بہن بیٹیاں جو ہوتی ہے بہت کمزور دل کی ہوتی ہے اور ان کو مطلب مختلف طریقے کی رنگینیاں دکھا کر کے ان کو مطلب بہلا فسلا کر کے ان کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے، ان کا مس یوز ہو رہا ہے. تو اس لیے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے روکنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں سے اپیل کی ہے. جیسے کہ اور یونیورسٹی اور کالج میں سبھی دھرم کے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے تو یہ بات ہے کہ کہیں بھی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھیے، یہاں پر بھی ہمارے مختلف دھرم کے مذہب کے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ رکاوٹ کو پابندی نہیں ہے. لیکن اگر اس تعلیم سے اگر ہمارے ملک کا نظام خراب ہو جائے، ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ عزت کا تار تار ہونا شروع کرے، تو ہم اس کو جو ہے مکمل طور پر اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ صرف ہم مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیوں بنا رہے ہیں، بلکہ ہماری وہ بہن بیٹیاں جن کا نام سیتا ہے، جن کا نام اوروں شروع ہوتا ہے، تو ہم ان کی بھی حفاظت کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر کوئی فاطمہ کے دوپٹے کو اڑاتا ہے تو ہمیں سیتا کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اگر سیتا کے دوپٹے کو اڑاتا ہے تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہ تو ملک ہمارا گنگا جمنی تہذیب ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں سب کو لے کے چلنے کی بات ہونی چاہیے. ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء